محمد وعلى محمد صلوات الله صل على لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خالق الخلائق أجمعين. واحد المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صل على محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا الثقلين سيدنا الحسن والحسين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وذائله وغاصب حقوقهم أجمعين. ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مع الصادقين. صلوات الله صل على محمد. تمام اضافت صادق الصلاۃ والسلام شہادت تنسیس تعصیت اور تصدیق پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے آپ سب کی جانب سے تمام عبادت میں عصر افضل اللہ تعالی و شریف بارگاہ ابھی تاریخ کی تعصیت عظیم تاریخ ہے، بڑی تاریخ ہے، تاریخ حکمہ کی بڑی اور ممتاز تاریخ ہے۔ جیسے امام کی تاریخ شہادت کے خلاف الگ الگ تاریخیں، تاریخ میں رقم ضرور ان کی تاریخ زیادہ مشہور ہے اور اس علماء دور اس کی تاریخ ہے، اس کو مانا ہے 25 شوال برصورت مجلس خاص مجلس ہے اور خاص مخاطب اور خاص سامعین ہے تو گفتگو کی کچھ خاص ہوگی، بہت طولانی اور بہت دراز گفتگو نہیں کرتی ہے، مختصر میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، بارہا آپ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ علماء ذاکرین سے اس آیت کے ذیل میں ان کے بیانات، ان کے خطاب، ان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوں۔ آیت بہت ہی معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے وسیع ہے، جامع اور کامل ہے۔ مفسر اس آیت کے اوپر بحث کرتے ہیں
لیکن میں صرف ایک خاص بات کی طرف توجہ دلا کر کے جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب صاحبان ایمان سے ہے، وہ لوگ کہ جو مومن ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، ان سے اللہ کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، یعنی اللہ نے مستقیماً صاحبان ایمان کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے۔ صاحبان ایمان سے اگرچہ صاحبان ایمان سے گفتگو کرنے سے اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم خاص نہیں ہوتا، لیکن گفتگو خاص ہوتی ہے، اس کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب خاص ہوتے ہیں لیکن پیغام عام ہوتا ہے۔ قرآن کی کچھ ایسی نوعیت ہے کہ بعض خطابات بڑے خاص ہیں، اللہ نے خاص لوگوں سے گفتگو کی ہے، لیکن خاص لوگوں سے گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا یہ حکم یا پیغام مخصوص ہے ان لوگوں سے۔ مخاطبین خاص ہے لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام عام ہے۔ تو خطاب خاص لوگوں سے اللہ نے کیا ہے، صاحبان ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے راہ ایمان کو طے کر لیا ہے، وہ منزل ایمان سے گزر چکے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان اتر چکا ہے، جن کا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے، جو توحید اور رسالت کا جو لوگ اقرار کر چکے ہیں، جو اعتقاد رکھتے ہیں توحید پر، رسالت پر، جو مومن بن چکے ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ مومن ہو تو اب تمہارے لیے لازم یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ متقی بھی بن جاؤ، یعنی ایمان سے آگے کا ایک درجہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک درجے ایمان ہے، اور جو لوگ درجے ایمان پر فائز ہو چکے ہیں، تو منزل ایمان پہ پہنچ چکے ہیں، اللہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے درجات میں بلندی چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو، اتقوا اللہ، متقی بھی بن جاؤ۔ اگر تم متقی بن جاؤ گے تو تمہارا مقام، تمہارا درجہ ایمان والوں سے بڑھ جائے گا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے ترتیب سے کہ ایمان اور تقویٰ دو الگ الگ مقام ہیں، دو الگ الگ درجات۔ مومن کا درجہ اور ہے، متقی کا درجہ اور ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص مومن ہو تو متقی بھی ہو، لیکن اگر انسان متقی ہو گیا تو مومن ضرور ہوگا۔ تو کوئی نہیں سکتا کہ انسان متقی ہو اور مومن نہ ہو، کیونکہ تقویٰ تک پہنچنے کے لیے ایمان شرط لازم ہے۔ تقویٰ کی منزل ایمان کی منزل سے بلندتر ہے، بالاتر ہے۔ جب تک انسان منزل ایمان سے گزرے گا نہیں، منزل تقویٰ تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ہم متقی ہو گئے، اب تمہارے لیے کمال کی، افتخار کی بات یہ ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے درجات میں اور اضافہ ہو، تمہاری فضیلتوں میں اور اضافہ ہو، تمہارے کمالات میں اور اضافہ ہو، تو کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت میں آ جاؤ۔ مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صادقین کی معیت، کہ جس کا مقام، جس کا درجہ ایمان اور تقوی سے بھی بلندتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی معیت کے لیے پہلے مرحلے میں ایمان کو بیان کیا، پھر تقوی کو بیان کیا، پھر کونوا مع
الصادقین کا حکم کیا ہے. یعنی حقیقت میں واقعیت میں صادقین کی معیت میں پہنچنے کے لیے، صادقین کی حقیقی پیروی اور حقیقی اطاعت تک پہنچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انسان ایمان اور تقوی کی منزلوں کو پہلے طے کرے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معیت یہ انسانی کمالات کی آخری منزل ہے. اب اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے، اور اسی لیے اس آخری منزل کے لیے اتنی بڑی بڑی شرطیں رکھی گئی کہ پہلے مومن بنو، مومن ہو گئے تو اب باتقوا بنو، باتقوا ہو گئے تو اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ صادقین کی معیت اختیار کر سکتے ہو. یعنی اگر کوئی ایمان اور تقوی کے بغیر صادقین کی معیت اختیار کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ سال ان کی معیت میں رہ کر کے کسب علم کر کے اپنے وقت کا فقیہ بن سکتا ہے، لیکن اگر واقعاً ایمان اور تقوی نہیں ہے، صرف پیسے علم کے لیے معیت اختیار کی ہے، تو کسی بھی صورت میں حقیقی اعتبار سے وہ ان کی معیت میں نہیں آ سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا ہے، ایسی ایسی شخصیات، ایسے ایسے افراد، ایسے ایسے لوگ کہ جو اپنے وقت کے فقیہ تھے، اور ان کے فقاہت کا کمال یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے جوڑا اور ایک مسلک کے طور پر وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا. مثلا فرض کر لیں، مثال کے طور پر مسلک مالکی کے مالک ابن انس کون ہے، یا مسلک حنفی کے ابو حنیفہ کون ہے، کہ جنہیں لوگوں نے فقہ میں اپنا اہتمام تسلیم کیا. یہ دو بڑی ہستیاں، یہ دو بڑے فقیہ کہ باب فقاہت میں جنہیں لوگوں نے امام مانا ہے، جن کا مکتب ہے، جن کا مشرب ہے، دنیا جن کی فقہ سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے، اپنے آپ کو مالکی کہتی ہے یا اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے. تو چاہے مالک ابن انس ہوں، چاہے ابو حنیفہ ہوں، ان دونوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مکتب سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض حاصل کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں. لیکن ایمان و تقویٰ اس درجے کا نہیں تھا کہ انہیں ان کی معیت میں رکھتا، اس لیے فقیر تو بن گئے لیکن امام جعفر صادق کی معیت میں نہ آ سکے. تو ایمان اور تقویٰ ان کی معیت میں آنے کے لیے ضروری. اور ایسی شخصیات بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو کمال علم میں بہت اونچا مقام نہیں رکھتے تھے، مقام علمی بہت اونچا نہیں تھا ان کا، تو معمولی انسان تھے، لیکن بامعرفت تھے، دل میں ایمان تھا، تقویٰ ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا، اور حقیقی اعتبار سے معرفت رکھتے ہوئے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایمان اور تقویٰ کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی معیت اختیار کی تھی. تو دنیا نے انہیں فقیر تو نہیں کہا، لیکن خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تجلیل کی ہے ان کی، اور ان کے لیے جو جملات ارشاد فرمائے ہیں کہ ہزاروں ابو حنیفہ اور ہزاروں مالک ابن انس جیسے لوگ قربان بھی ہو جائیں اس جملے میں تو کم ہے. لیکن امام وقت اگر کسی کو فقیر کہہ دے، کسی کو عالم کہہ دے، تو
یہ हमारे साथ। تو چاہے مالک ابن انس ہو چاہے ابو حنیفہ ہو، دنیا نے انہیں فقیہ اور عالم مانا ہے، لیکن جنہیں پانچویں امام امام محمد باقر یا چھٹے امام امام جعفر صادق نے جسے فقیہ کہا ہے اسے ابان ابن تغلب کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ دونوں مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، دونوں نے امام کی شاگردی اختیار کر کے کسب علم کیا ہے، فیض علم کیا ہے اسی مکتب سے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک معیت اختیار کر کے معیت میں باقی رہا اور ایک معیت اختیار کر کے ہٹ گیا، تو جو معیت اختیار کر کے ہٹ گیا اسے دنیا نے فقیہ کہا، اور جو معیت اختیار کر کے معیت میں باقی رہا اسے باقر العلوم امام محمد باقر نے فقیہ کہا۔ معیت میں آنا کمال نہیں ہے، معیت میں آ کر کے باقی رہنے کے کمال ہے۔ اب میں آپ لوگوں کی سے طالب علم ہے، آپ کے لیے تھوڑی سی کروں اور جلدی سے بات کو تمام کروں۔ یہ کچھ جملات ان لوگوں کی تاریخوں میں ختم ہے، واقعی تعجب یہ ہوتا ہے یہ شخصیتوں نے جس کی کمال کا کلمہ پڑھا، جس کی افضلیت کو بیان کیا ہے، دنیا میں ایسے شاگردوں کو استاد سے معلم سے آگے کیسے سمجھ لیا اور ان سے پڑھ کر کے ان کو فقیہ کیسے مان لیا؟ کہ مالک ابن انس جا کے تم اٹھا کے دیکھیے گا کوئی بھی تاریخ کتاب جہاں ان لوگوں کے بیانات مل جائیں، تاریخ وغیرہ میں بھی مل جائے۔ چھٹے امام کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں فما اراہ الا احدى ثلاث خصال، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر تین خصلتوں میں سے، تین عادتوں میں سے کسی ایک کرتے، تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک ابن انس کہہ رہا ہے، جو شاگرد امام جعفر صادق ہے، کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہمیشہ دیکھا ہے۔ امام کی زندگی ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں گزرتی، جب بھی آپ دیکھتے تو ان تین عادتوں میں سے کسی ایک عادت پہ آپ پاتے ہوئے، یا تو جو سلمی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا یسوم نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا یقرأ القرآن، یہ تین حالتیں کا میں نے ہمیشہ امام کو ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں پایا ہے۔ یا تو امام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، یا تو میں نے امام کو روزے کی حالت میں پایا ہے، یا پھر میں نے امام کو قرآن کی قراءت اور تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ اب یہ مالک ابن انس کی بات میں اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ہم تو حقیقی معیت کے دعوے دار ہیں۔ اگر ہم حقیقی معیت کے دعوے دار ہیں تو جس نے شاگردی کی ہے چھٹے امام کی، وہ چھٹے امام کی عادتوں کو، خصلتوں کو، اس کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہو جائے گا کہ اگر ہم حقیقی معیت کے دعوے دار ہیں تو ہماری زندگی کی انہی تین خصلتوں کے ساتھ انہی تین عادتوں میں گزرنی چاہیے، تب تو ہم حقیقی پیروکار ہیں، حقیقی معیت والے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہماری زندگی کن حالات میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے ایام کن خصلتوں کن عادتوں میں گزر رہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چھٹے امام کی زندگی، چھٹے امام کی زندگی کا خلاصہ ہے یہ جملہ، یہ امام کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے ان تین چیزوں کے اندر: نماز، روزہ اور یا تلاوت قرآن۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ عجیب ہے جہاں پر میں لانا چاہتا ہوں کہ کہتا ما رأت
افضل من جعفر ابن محمد من علم وورعا یا علما وعبادتا وورعا، الگ الگ الفاظ ملتے ہیں، عجیب جملات ہیں۔ اب اس سے بڑی فضیلت میرے خیال سے اتنے خوبصورت انداز میں چھٹے امام کی افضلیت کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا قصیدہ نہیں ہو سکتا۔ مالک ابن انس کہتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی قلب و دل بشر میں اس بات نے خطور کیا کہ کوئی جعفر ابن محمد سے افضل ہو علم میں، عبادت میں اور علم میں۔ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی اتنا بڑا عالم، کسی کان نے سنا ہی نہیں کہ جو جعفر ابن محمد سے بڑا عبادت گزار ہو۔ کسی انسان کے دل میں یہ بات خطور بھی نہیں کر سکتی، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی علم میں، عبادت میں، علم میں ان سے افضل ہو۔ لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ جن شاگردوں نے امام کی اس انداز میں مدح سرائی کی، جنہوں نے افضلیت کو بیان کیا، دنیا نے شاگرد کو امام بنا دیا اور امام کو امام بھی نہیں تسلیم کیا، امام بھی نہیں۔ اب یہ اسلام میں عرض کروں، اب ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت کی افضلیت کا کوئی معیار ہے اس میں، لیکن جب یہ جملات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ افضلیت کے معیار ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پہلے ان کے پاس اگر افضلیت کے معیار ہوتے تو ان کے اماموں نے جو جملات ارشاد فرمائے ہیں اماموں کے بارے میں، کم سے کم انہیں جملات کو تسلیم کر لیتے، اپنے اماموں کی بات مان لیتے، کبھی ہمارے امام افضل ہو جاتے۔ جو اپنے امام کی بات نہیں مانتے وہ ہمارے امام کی بات کیا مانیں گے؟ صلوات دیکھا ہی نہیں ایسا عالم، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ایسا عبادت گزار، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ایسا حلیم انسان، کسی کان نے سنا ہی نہیں اتنے بڑے عالم کے بارے میں، کسی کان نے سنا ہی نہیں اتنے بڑے عابد و زاہد اور عبادت گزار خدا کی بندگی کرنے والے بندے کے بارے میں۔ کسی قلب بشر میں خطور یہ بات آئی بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا کہ کوئی اتنا بڑا عالم، کوئی اتنا بڑا عابد، کوئی اتنا بڑا حلیم ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ ابو حنیفہ، ان کا قول چھوٹا ہی سا ہے لیکن یہ چھوٹا سا جملہ بہت بڑا ہے۔ رأیت افقہ من جعفر بن محمد، صلوات علی محمد۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے افضل اور برتر اور بڑا فقیہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس سے بڑا فقیہ میں نے، اب کم سے کم جو ان کے پیروکار، جو ان کے مسلک سے جڑے ہوئے، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کا تو فریضہ کا مذہب اتنا بنتا ہے کہ اپنے امام کے مان اور سمان کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کم سے کم وہ بھی یہ بات تسلیم کر لے کہ ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد۔ گفتگو کو تمام کرو آخری مرحلے تو یہ تو شاگردوں کے، شاگرد اگر اپنے استاد کی تعریف کرے، شاگرد اگر اپنے استاد کا قصیدہ پڑھے، یہ حق بنتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرے، کمال یہ نہیں ہے، بس مباحات اور امتیاز کی بات یہ نہیں ہے کہ چھوٹا شاگرد اپنے بڑے استاد کی مدح سرائی کرے، اس کی فضیلتوں کو بیان کرے، اس کے کمالات کو بیان کرے۔ فضیلت یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد اور اپنے طالب علم کی فضیلت کو بیان کرے، اس کے کمال کو بیان کرے۔ یہ جو شاگرد تھے، اس کا حق تھا کہ یہ اپنے امام کے قصیدے پڑھتے، انہوں نے دیکھی فقاہت، انہوں نے دیکھا امام کا علم، انہوں نے دیکھا امام کا علم، انہوں نے دیکھے امام کے کمالات کو، انہوں نے اب ایک
तो हमको जहाँ तक पहुँचना है और हमारे हमने 4000 से ज्यादा शागिर्दों की तरबियत की है और मुख्तलिफ उलूम से उन्हें आरास्ता किया, सजाया, संवारा, उन्हें इस काबिल बनाया कि उस मौजूद इल्म में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसको जिस रिश्ते और जिस मौजू में मुतखस्सिस बनाया था वो बेबदील रोजगार था। अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम, उस इल्म का कोई दूसरा उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। अलग अलग उलूम में अब ये तफसीली गुफ्तगू है, उससे नहीं जाना चाहता, बस एक जुमले में अर्ज करके फिर मसाइल की तरफ। ये जुमला मेरा याद है जो मैंने कहा कि कमाल ये नहीं है, कमाल शख्सियात है वो लोग, बाकमाल शख्सियात का कसीदा पढ़ना, उनकी मदसराई करना, उनके कमालात को बयान करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उस वक्त है कि बाकमाल शख्सियात किसी अपने शिया, किसी अपने पैरोकार, किसी अपने मकतब और मसलक से जुड़े हुए किसी शख्स की तारीफ तमजीद करते, तो यह उसके लिए इफ्तिखार और इमाम ने किया अपने शागिर्दों, अपने चाहने वालों, अपने शियों और अपने पैरोकारों में से कुछ ऐसे अफराद थे, कुछ ऐसे सादिकीन की महजियत में थे कि बाकायदा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तजलील की है, तारीफ की है। मसलन ये अबानी ने तगलक जिनका मैंने नाम लिया, जाकर उनकी शख्सियत के बारे में आप पढ़िए, हैरत में रह जाएंगे। कितनी अजीब शख्सियत थी, कितनी बाकमाल शख्सियत। कूफे के रहने वाले थे, लेकिन मकतब इमाम जाफर सादिक से तशनगी इल्म को बुझाने के लिए और सरचश्मे इल्म से अपने आप को सैराब करने के लिए कूफा छोड़ करके किस तरीके से मदीने गए और मदीने जाने के बाद किस तरीके से अपने आप को मंजिल कमाल में दर्जे इल्म में कहाँ तक पहुंचाया है, उसका अंदाजा लगा कि सिर्फ छठे इमाम के शागिर्द नहीं है, चौथे इमाम, पांचवें इमाम के भी शागिर्द है। यहाँ तक कि पांचवें इमाम अपने जमाने में, पांचवें इमाम अपने जमाने में अबान इब्ने तगलक से फरमाते थे क्या इजलिस फिल मस्जिद, क्या अबान अब तुम जाओ, इस काबिल हो गए हो, उस मंजिल तक पहुंच गए हो, कमालात इल्मी में तुमने वो दर्जा हासिल कर दिया है, जब इजलिस फिल मस्जिद व अफ्तिन नास, जाओ मस्जिद में जाकर के बैठो और लोगों को फतवा दो। इसके बाद का जुमला है वो हमारा, ये इमाम के वक्त की बात है। इमाम बयान कर रहे हैं कि मेरा कोई शागिर्द कितना बाकमाल शागिर्द है, मेरा ये पैरोकार, मेरा ये शिया मंजिल इल्म की इस मंजिल तक पहुंचा हुआ है, वो इस काबिल है कि हमारी मौजूदगी में मस्जिद में बैठे और लोगों को फतवा दे। ये आपके लिए हमारे के सबके हमदर्द यह मंजिल में डाला है। वो फरमाते जाओ मस्जिद में बैठो और मस्जिद में बैठकर तुम वक्त के मर जाओ, तुम वक्त के फकीर हो, बैठो मस्जिद में और लोगों को फतवा दो। मैं फाखिरुल उलूम मोहम्मद इब्ने अली, मैं दोस्त रखता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये बात है कि मैं अपने शियों में से तुम्हारे जैसा देखूं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं दोस्त रखता हूँ, ये बात अजीब है, महबूब है कि तुम्हारे जैसे मेरे शियों में से तो हम मकतब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक में जुड़े हुए हैं। उलूम इमाम मोहम्मद बाकर, उलूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हम हासिल करते हैं। इमाम की निगाह में मोतबर बनना है, इमाम की निगाह में महबूब बनना है, इमाम की निगाह में अजीज बनना है। अगर आप ये चाहे इमाम वक्त आप पर फख्र करे, इमाम वक्त आपकी तारीफ करे, इमाम वक्त आपकी तमजीद करे, तो आप अपने आप उस मंजिल इल्म तक ले जाएंगे कि इमाम फख्र से कहे कि तुमने बैठ करके किसी मस्जिद, तुमने किसी हौज़े कीमिया
میں جا کر کے لوگوں کو علوم الہی سے علوم آل محمد سے لوگوں کو سیراب کرنے کے قابل ہو گئے ہو یا روایات بیان کر سکتے ہو، فتوے دے سکتے ہو، احکام بیان کر سکتے ہو، وہاں فخر کے ساتھ کے چاہنے والا لگا جنل والی میں پسند کو المناف میں چاہتا ہوں دیکھا جائے تمہارے جیسا میرے شیوں میں ایسے لوگ اس مقام تک اس منزل تک اور چھٹے امام کی نظر اور نظام کا جام کام کا مرتبہ زمان قاصر ہے اس کو بیان کرتا بس میں امام کے آپ داخل ہوتے تھے امام پورے قد و قامت سے کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے بالش اور تکیہ مناتے تھے اپنے پہلو میں امام کو امام جگہ دیتے اور جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے وفات کی خبر ہوئی ہے امام چھٹے امام کو جو جملہ قسم کھا کر کے امام کہتے ہیں بلکہ عوام نے تقلب کی خبر وفات نے میرے دل میں شدید درد پیدا کر جان سکون قلب اور شاگردان امام جعفر صادق سربازان امام زمان یہ آپ کو علم کی اخلاق کی اس بلندیوں تک اس مقام تک لے جاؤ کہ امام آپ کے وجود کے فخر کو ناز کرے افتخار میرے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن اللہ نے جو کچھ میں دیا ہے قیامت کے ساتھ پوری صداقت کے ساتھ پوری دل گرمی کے ساتھ ہم آپ کے لیے خدمت کر چاہتے ہیں کہ آپ سے بہت آگے بڑھے دنیا کا کوئی شخص آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا شخص ہم سے آگے بڑھے یا تو ماں باپ کے دلوں میں ایسا حوصلہ ہوتا ہے یا پھر ایک استاد کے دل میں یہ خواہش اور تمنا ہو کہ میرا شاگرد دعا دیتا ہے انشاءاللہ سب کے وقت کے فقیر اور بچہ تمام کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جن شخصیتوں کے بارے میں جن امام کے بارے میں وقت کے بزرگوں نے بڑے بڑے بلند کلمات کہے سوائے نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہوئے یا قرأت قرآن کرتے ہوئے کبھی کسی حالت میں نہیں دیکھا جاتا ان کو نفع پہنچاتے پھر ایسے لوگ دشمن کیسے ہو جاتے ان سے دشمنی کیا وجہ ہو سکتی اس کی زندگی کا وقت خدا کی عبادت کی گزرتا ہو اس کے دشمنی کی وجہ کیوں آخر ان بزرگ شخصیتوں سے دشمنی کی گئی عداوتیں کی اور نہ صرف دشمنی کی گئی عداوت ظلم و ستم کیا گیا اور ظلم و ستم کے ساتھ میں شہید بھی کیا گیا اس وقت میں یہ بھی میں تفصیلات بیان خاص وجہ خصوصاً تو حکومت وقت نے ایسی شخصیات کے ساتھ کو عداوتیں کی اس کی وجہ صرف اور صرف حکم ریاست حکم شخص کے چاہے جتنی بڑی ہو اگر اپنی حکومت کے لیے خطرہ دیکھا تو اس کے دشمنی کی اگر کرتے تو سمجھ میں آتی دشمنی کی ساری حدیں پار کرتی دل سے دنیا جس سے محبت کرتی جس کی حکومت لوگوں کے دلوں میں ہو جس کی شاگردی کو دنیا اتفاق سمجھتی حاضری کو دنیا عبادت سمجھتی ہے جس کی زیارت کے لیے دنیا سمجھتی لوگوں کو روکا جاتا ہے ان کو گھروں میں محسوس کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے
یہاں تک کہ اگر بات کا حصہ ہو تو فکر سے تفصیلات بنا کر چھٹے امام کو اصول میں بڑے مسالے کبھی رات کی تاریخی سپاہیوں کو بھیج کر امام کو دربار میں طلب کیا جاتا ہے، کبھی امام کے گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی امام کو ان کے وطن سے ہیرا بلایا جاتا ہے، کبھی کوفہ بلایا جاتا ہے، کبھی اور کسی جگہ پہ بلایا جاتا ہے، امام وطن چھوڑنے کے بعد اور دربار میں بھی جب طلب کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے اس حالت تو فکرے اور بات تمام امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر رات میں چھاپا ماری کی جاتی ہے، اور جب دیوار کی طرف سے سپاہی پہنچتے ہیں تو امام کو خدا کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر امام کی نماز امام کو کیا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت طلب کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میرے مولا سربراہ کے گھر کے اندر امام نے کہا سب کے امامہ رکھنے کی اجازت دے تو ہم امامے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے، امام کو سر پہ امامہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، گھر کے اندر امام ننگے پاؤں تھے، جب امام کو دستگیر کر کے لے جائے امام نے کہا کہ ہمیں پاؤں میں نالین ڈالنے دو، نالین پہننے کی اجازت مانگی، امام کو نالین پہننے کی اجازت دی، سر پر رہنا پا پر رہنا امام کو سب بچے دیکھ کے یہ منظر لرز رہے ہیں، کھاپ رہے ہیں، 3 بچے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، امام کو دربار میں لایا گیا، جو گفتگو ہوئی وہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، امام دربار میں پہنچے، جو گفتگو ہوئی اس کو چھوڑتا ہوں، بس آخر میں امام نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے میرے گھر واپس، کیونکہ میرے 20 بچے لرز رہے تھے، میرے 20 بچے کانپ رہے تھے، خوف زدہ تھے، میرے ساتھ اب کیا ہوگا، ان کا کوئی سرپرست نہیں تھا، ان کا کوئی نگہبان نہیں تھا، مجھے اس حالت میں لایا گیا تھا۔ عزیزوں یہ بڑا دردناک المناک منظر، لیکن اس واقعے میں، اس حادثے میں، اس منظر میں کسی نے امام کے پشت پہ تازیہ نہیں ماری، بچوں کے سامنے یا بچوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں، لیکن اس منظر کو جب کربلا کے منظر سے ملاتے ہیں یا مدینے کا وہ منظر بھی یاد آتا ہے، منظر ایسا ہی مدینے میں بھی دیکھنے میں آیا، اس وقت جب بنتے نبی کے پہلو میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور علی کے گلے میں رسیاں باندھ کر حسنین کے سامنے مدینے کی گلیوں میں لے جایا جا رہا، لیکن اس وقت کا منظر کچھ اور تھا، اس وقت کا منظر کچھ اور، وہ مدینے کا منظر اس منظر سے کہیں زیادہ المناک تھا، کیونکہ اس منظر میں ہم نے دیکھا کہ سپاہیوں نے امام کو گرفتار کیا، سر پہ امامہ نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، امام کو ان کے گھر سے لے جایا گیا، لیکن جب مولا امیر المومنین کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو گلے میں رسیاں باندھی گئی تھی، جب زہرا نے دیکھا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی، اپنا درد بھول گئی، دوڑتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں آئی، علی کے پٹے میں ہاتھ ڈالا، ہائے قیامت آ گئی، ایک مرتبہ خیبر شکن کی نگاہوں کے سامنے ہم سرے علی کے رخسار پہ تماچے، بازوؤں پہ خلاف شمشیر سے بات، عجب قیامت، بس آخری منظر بات تمام کرو، آپ جا کر کے دیکھیے گا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ ائمہ کا سب سے بڑا جنازہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس آخری فقرات
کوئی جنازہ اماموں میں سے کسی امام کا جنازہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اتنے جم غفیر کے ساتھ نہیں اٹھا ہے. ہر خاص و عام امام کے جنازے میں شریک، ہر دوست و دشمن شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو امام کے جنازے میں شریک. وصیت کے مطابق ساتویں امام نے غسل کیا، کفن کیا اور شان و شوکت کے ساتھ ہمارے چھٹے امام کا جنازہ نکلا. عزیزوں میرا تصور کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ جب چھٹے امام کا جنازہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا ہوگا تو میرے مولا کو اپنے جب حسین کی غربت یاد آئی ہوگی. تابوت سے کربلا کا رک کر کے کہا ہوگا میرے جد حسین، میں نے اپنی پوری زندگی آپ کی رضا کا اہتمام کیا، آپ کے لیے فرش مجلس کا اہتمام کیا، آپ کی غربت سنتا رہا، آپ کی مظلومیت بیان کرتا رہا، آپ کے مسائل سنتا رہا. آج میرا جنازہ اٹھا ہے، میرے جنازے کے لوگوں کا جب میں غفیر ہے، میرے جنازے کی یہ شان شوکت. ایک آپ کا جنازہ تھا جو بے غسل و کفن کربلا کی تبتی ہوئی ریت سے پڑا ہوا تھا. ایک بہن تھی جو اتنی مجبور کہ سر پہ چادر نہیں تھی جو بھائی کے جنازے پہ ڈال دی. ایک بیٹا تھا جو اتنا مجبور تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خار تھا، تو باپ چوریاں جنازے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر عرض کر رہا تھا، بابا اپنے اس بے کے علوم سے سیراب کے اصول کے حوصلے سے آئے پروردگارا سب کو اہل معصومین علیہ السلام کے علوم سے سب کو فرما سب دولت علم عمل سے ملامال فرما سب کو اہل بیت السلام کی سبق سیرت توفیق جہاں جہاں برکتے سب کے شامل حال خوش بختیاں سب
اللہ خود کرتا ہے سب فرمان سب کو شہادت